الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وآلہ واصحابہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں ہم 12ویں سال میں داخل ہو چکے ہیں، اور یہ 12ویں سال میں جو سورے میں نے لیے ان میں کا ایک دوسرا سورہ ہے جو موجودہ قرآن میں 7 نمبر پر ہے، اور ہم نے اپنی ترتیب کے لحاظ سے اس کو مکہ مکرمہ میں 84 نمبر پر لیا ہے، 84۔ تو آئیے دیکھیں اس سورے میں، اس دور میں نازل ہونے والے سوروں میں ایک خصوصی بات آپ نوٹ کریں گے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شروع میں تو افہام و تفہیم سے کام لیا، اور پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا سخت رویہ اختیار کیا اور ایسے سورے نازل فرمائے جن کا انداز دھمکانے والا تھا۔ تو اس سورے میں بھی کچھ واقعات ضرور ہیں، لیکن عمومی طور پر افہام و تفہیم کا انداز ہے۔ آئیے دیکھیں، الف لام میم صاد حروف تہجی ہیں، 4 ہیں۔ صرف اس ایمان سے دہرا لیجئے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، 40 نیکی میرے اور آپ کے کھاتے میں لکھے جائیں گے انشاءاللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکری للمؤمنین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتاب ہے جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے، اس لیے آپ کے دل میں اس کے لیے کوئی جھجک یا شک نہ ہو۔ اس کے اتارنے کی غرض یہ ہے کہ آپ منکرین کو ڈرائیں، ایمان والوں کے لیے نصیحت کا سامان ہے۔ لوگوں، جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اس کی پیروی کرو، اپنے رب کو چھوڑ کر دوسروں کی سرپرستی پیروی قبول نہ کرو، لیکن تم بڑا کم نصیحت سنتے ہو۔ دیکھو کتنی بستیاں تمہارے اطراف میں جنہیں ہم نے ہلاک کیا، ہمارا عذاب ان پر اچانک رات کے وقت ٹوٹ پڑا، دن دہاڑے جب کہ وہ آرام کر رہے تھے، اور ان کی زبانوں پر سوائے یہ صدا کہ کچھ نہ تھا کہ واقعی ہم ہی ظالم ہیں۔ بہرحال، لیکن جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے شروع میں، آیت نمبر 6، وہ بہت ہی اہمیت کی ہے۔ اس آیت کو سمجھنے کے لیے تھوڑا اپنے ایلوژن سے، اپنے تصور سے کام لیجیے۔ قیامت کا دن ہے، 1,24,000 یا 40,000 انبیاء اپنے امتوں کے ساتھ کھڑے ہیں، سامنے اللہ تعالیٰ ہے، عرش پر جلوہ فرما، فرشتوں کے پرے جھنڈ کے جھنڈ صفیں باندھ کر کھڑے ہیں۔ ایک جانب جنت ہے، دوسری جانب دوزخ ہے، اور تمام انسانوں کا فیصلہ ہوگا۔ گو کہ ہم آخری پیغمبر خاتم النبیین کے امتی ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے کہ حساب کتاب ہمارا پہلے ہوگا، اور بقایا 1,24,000 نبی اور ان کے امتی کھڑے ہوئے میدان میں امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا حساب دیکھیں گے، اور اس حساب کتاب کے وقت اللہ تعالیٰ سب سے پہلے رسولوں کو بلائے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلائے گا۔ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، اور یہاں پر ہے وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، یہ جو ہمارے پیغمبر ہیں، پیغام رسانی کا کام کرنے والے، ہم ان سے پوچھیں گے۔ تو پہلا نبی سے سوال کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صحابہ کرام کھڑے رہیں گے، اللہ تعالیٰ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کریں گے کہ پروردگار، یہ ہیں میرے دور کے لوگ جن تک میں نے تیرا دین پہنچا دیا۔ صحابہ اکرام سے پوچھے گا اللہ تعالیٰ، وہ تابعین کی طرف اشارہ کریں گے، ہم نے ان تک پہنچا دیا۔ دوسری نسل تابعین، تابعین تک ہوتے ہوتے 1400 سال گزر جائیں گے، باری آئے گی میری اور آپ کی۔ اب بتائیے
کیا جواب ہے ہمارے پاس؟ If you do have any answer, I have no issues. اگر ہم سے پہلے والے ہم سے بتائیں، ہم نے تو بچوں کو دین پہنچا دیا تھا ہمارے، اور اللہ ہم سے پوچھے کیا ہے مسئلہ آپ کا، کیا جواب دیں گے؟ دو جواب دینا پڑے گا۔ نمبر 1، ہمارے والدین نے ہم تک دین نہیں پہنچایا یا صحیح طور پہ نہیں پہنچا، اللہ بالی سے گزارے، بس چونکہ پیدا ہو گئے مسلمانوں کے گھر، جنتی ہیں اس لیے زیادہ بہت سے بہت سختی زیادتی کی تو نماز روزے پر کی، اور کچھ نہیں، اس سے کہ دوسروں تک پہنچانے کا کوئی پیغام گزشتہ 200 سال سے لوگ دینا چھوڑ گئے، الا ماشاءاللہ۔ تو اللہ شاید ہم سے پوچھے، تمہارا تو الیکٹرانک کا دور تھا، ہر چیز ٹپ آف دا فنگرز تھی، تو پھر تمہارے موبائلز پر جب یہ دین کی تمام باتیں تھی تو کتنا تم نے ڈائریکٹلی سیکھا، اور پھر جب سیکھ لیا تو یہ میسیج تمہیں نہیں ملا کہ میں نے تمہیں حکم دیا تھا کہ تم دنیا کی بہترین امت ہو، لوگوں کو نیکی کا حکم دو، برائی سے رکو، اور تمہارے نبی نے تم سے نہیں کہا تھا وَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، اگر تم تک بات پہنچ گئی ہے تو دوسروں تک پہنچاؤ، اور تمہارے نبی نے یہ رعایت تمہیں نہیں دی تھی کہ تو اگر زیادہ نہیں جانتے، پڑھے لکھے نہ ہو، پھر بھی تمہیں اگر میرے بارے میں، نبی کے بارے میں ایک بات معلوم ہو، بلغوا انی ولو آیا۔ اب یہ سب عزم چم سے کام لے رہے ہیں، ورنہ اگر وہ جو مولویوں نے قصے سنا اس کے حساب سے میدان حشر سے ہم لوگوں سے کہہ دیا جائے گا چلو جاؤ میاں جنت، سوال ہی نہیں، بچ گئے، آپ بھی بچ گئے، میں بھی بچ گیا۔ لیکن اگر یہ ہو گیا، یہ جو میں نے ایک تصوری صورتحال آپ کو قیامت کی بتائی ہے، ایلوژن جو جسے کہتے ہیں، تو پھر بتائیے اس کا کوئی جواب ہے وہاں پر؟ اس لیے کہ وہاں سے واپس آ کر کوئی نیکی کا کام کر کے دوبارہ اللہ میاں کے پاس رپورٹ پڑھنے کا موقع نہیں ملے گا۔ وہاں سے دو ہی راستے ہیں، یا تو سیدھا جنت یا سیدھا دوزخ۔ ہاں، چونکہ آپ اور میں کلمہ گو ہیں، مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے، سینکڑوں مرتبہ کلمہ پڑھے ہیں، دل میں کم از کم رمق برابر، رائی برابر ایمان تو ہوگا، تو اپنی سزائیں بھگتنے کے بعد جنت میں جائیں گے، اور وہی نام سے یہ سورہ ہے۔ اگر تم نے زندگی میں آدھی نیکی کا کام آدھا برائیوں کا کیا تو میں نہ ڈائریکٹلی تم کو جنت میں ڈالوں گا نہ دوزخ میں ڈالوں گا، بیچ میں دیوار میں کھڑا کروں گا، اور اسی کا نام ہے آراف۔ اب کہاں کھڑے رہنا چاہتے ہیں؟ جنت میں ڈائریکٹ فلائٹ سے جانا چاہتے ہیں، دوزخ میں جانا چاہتے ہیں، یا آدھے آدھے طریقے پر زندگی بسر کر کے بیچ میں کھڑے رہ کر دیکھنا چاہتے ہیں؟ اب ان لوگوں کا کیا حشر ہوگا، ہم آگے پڑھیں گے۔ آئیے، اور یہ تمام باتیں ہم خود تمہیں بتائیں گے، ہم کہیں وما کننا غائبین، ہم کہیں غائب تو نہیں تھے، اور اس دن نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا، گناہوں کا پلڑا ہلکا ہوگا، اور ہم نے دنیا میں جو تم کو بسایا، وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشَةً، پورے اختیارات کے ساتھ بسایا ہے اور سامان زندگی تمہیں فراہم کیا ہے، اور تم لوگ کم شکر ادا کرتے ہو۔ قرآن مجید میں 7 مقامات پر حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر ہے، یہاں پر بھی بڑا طویل ذکر ہے، اور اللہ فرما رہا ہے ہم نے پہلے انسان کو بنایا، پھر فرشتوں سے کہا جب انہوں نے ذمہ داری قبول کر لی کہ میں تیرا یہ کام کروں گا، زمین پہ جا کر انتظام سنبھالوں گا، تو اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، آدم کو سجدہ کرو، جھک جاؤ، سرنڈر ہو جاؤ، اپنی تمام صلاحیتیں، خوبیاں، طاقتیں جو بھی ہیں آدم کے حکم کے تابع کر دو، یا پریکٹیکلی سجدہ کرو۔ خالق کائنات کہہ رہا ہے سجدہ کرو، تو مسئلہ کیا ہے ہمارا؟ ہم کو اعتراض کرنے والے، لیکن جب ہم خالق کائنات تو نہیں کہ ہم جس کو چاہیں سجدے کا لوگوں کو حکم دیں یا خود کرنے لگے، ہم تو اللہ کے بندے ہیں، اور بندے کا کام اللہ کے اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرنا ہے۔ تو سارے کے سارے فسجدوا الا ابلیس، سارے کے ساری مخلوقات جھک گئیں سوائے ابلیس کے۔ اللہ نے پوچھا ما منعک الا تسجد اذ امرتک، کیا ہوا بھائی تجھے، میں نے تجھے حکم دیا تھا، تو مجھے رب تو مان رہا لیکن میرا حکم نہیں مان رہا۔ قال انا خیر منہم، یہ غرور، تکبر، اور یہ آج انسانوں میں بہت در آیا ہے، 4 پیسے آ گئے، ذرا اونچی کرسی مل گئی، اپنے آپ کو خدا سمجھ لے، یہ بڑا بہت مسئلہ ہے۔ کسی کو اپنے سے حقیر جاننے کا مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی کے دل میں کبر ہے، اور جس کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رائی برابر کبر ہے، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، اس لیے کہ کبر اللہ کی چادر ردا ہے، اور جو آدمی کبر کرتا ہے وہ اللہ کی چادر کھینچنے کی کوشش کرتا ہے۔
کہ پروردگار خلقتنی من نار خلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور آدم کو مٹی سے بنایا. اللہ نے فرمایا تو دھتکارا ہوا ہے، نکل جائے یہاں سے. اس نے مہلت طلب کی. دیکھیے اللہ کو اللہ مان رہا ہے، وہ اسے معلوم ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکا. کیا کہہ رہا ہے وہ؟ انذرنی الی یوم یبعثون. البتہ تھوڑی سی معلومات زیادہ ہے کہ یہ کائنات اچانک بنی ہے، میرا وجود بھی آیا ہے اچانک، تمام مخلوقات اچانک بنی اور ایک دن یہ سب ختم ہو جائے گا سلسلہ. تو اس خاتمے کے دن تک مہلت مانگ رہا ہے. اللہ نے جواب میں فرمایا انک من المنذرین، ہم تیرا انتظار کریں جا. اب اللہ کے سامنے اس کی جرت دیکھیے اور انسان سے اس کی عداوت دیکھیے. یہ حسد ہے، دشمنی کس چیز کی؟ آدم علیہ السلام نے اسے کوئی نقصان ہی نہیں پہنچایا، اسے کوئی معاملہ ہی نہیں ہوا، لین دین ہی نہیں ہوا، بات چیت ہی نہیں ہوئی، تو پھر جھگڑا کس بات ہے؟ اسے غصہ اس بات کا ہے کہ میری قابلیت کو اللہ خود جانتا ہے. اسے چاہیے تھا کہ بغیر کسی اور مخلوق سے سوال کرے کہ یہ ذمہ داری مجھے سونپے، لیکن اللہ نے سب کے سامنے آفر کر دیا اور آدم علیہ السلام نے آگے بڑھ کر قبول کیا تو اس کو آگے جلن. اب اس جلن کا اظہار، حسد کا اظہار یوں کر رہا ہے کہ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ. پروردگار تو نے مجھے گمراہ کیا. اللہ پر الزام لگا رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک. اس لیے میں اب ان کی گھات میں لگا کر انہیں گمراہی میں مبتلا کروں گا اور ان پر حملہ کروں گا. من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے. اور ولا تجد اکثرہم شاکرین، ان میں کی بڑی تعداد تیری نافرمان بنے گی. اور آج اس میں کوئی شک نہیں، اپنے الفاظ کے اعتبار سے شیطان کامیاب ہے، ابلیس کامیاب ہے. کیسے؟ آج کی دنیا 7 بلین 700 کروڑ 7 ارب انسان زندہ ہیں، جن میں سے 25% اگر مان لے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور یہ سارے جنت میں جا رہے ہیں، تو دوزخ میں کتنے جا رہے ہیں؟ 75%. تو کون کامیاب ہے؟ اب یہ کامیابی کو سامنے رکھیے اور قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پوچھیں گے کیا کام کر کے آئے؟ شیطان تو اپنا کام کر رہا تھا، تم میرے امتی تھے، اللہ کے بندے تھے، تم یہ کام کیوں نہیں کرے؟ لوگوں کو جو شیطان دوزخ میں لے جانے والا تھا ان کو بچانے کے لیے جس کا خاص ٹارگٹ دے کر اللہ نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا تھا، یہ کام میرا تم نے کیوں نہیں کیا؟ کوئی جواب ہے تو مجھے بتا دیں. یہ بات چیت ہو رہی ہے، آدم علیہ السلام سن رہے ہیں اور صاف صاف اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ. ایک اور جگہ پہ قرآن میں اللہ نے فرمایا یا آدم انہ عدو لک ولی زوجک. جنت میں جانے سے پہلے اے آدم یہ آپ کی بیوی کا بدترین دشمن ہے، ذرا اس سے بچ کے رہنا، یہ سب وسوسے ڈال کر آپ کو اور کھلائے گا. بہرحال اور جب جنت میں بھیجا تو فرمایا کہ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا، جو چاہے یہاں سے کھاؤ پیو رہو گھومو پھرو، لیکن ایک درخت کے قریب نہیں جانا، جاؤ گے تب پھر تم اپنے آپ پر ظلم کرو گے. اب شیطان اندر پہنچ گیا. اب اس کا انداز دیکھیے، وَخَاصَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ. اللہ کی قسمیں کھا کر کہہ رہا ہے کہ آپ، اللہ نے تو صرف اتنا فرمایا نا یہ درخت کے قریب مت جاؤ، پھل مت کھاؤ. میں بتاؤں اس کے راز کیا ہے؟ اگر وہ کھا لو گے إِلَّا أَن تَكُونَ مَلَكَيْن أَوْ تَكُونَ مِنَ الْخَالِدِينَ، یا تو تم لوگ دونوں فرشتے بن جاؤ گے، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی. اب بولیے، اب ڈر آپ کو مجھے اس لیے ہے کہ زندگی مختصر ہے، واپس جانا ہے، پھر حساب کتاب ہوگا. اب ہمیشہ کی زندگی ملے تو حساب کتاب کدھر رہے گا؟ فرشتے ہی بن گئے تو گناہ کا تصور ہی نہیں. کیا تڑی دیا ہے دیکھیے ہمارے تمام انسانوں کے باپ اور ماں کو. اب دونوں ملے بیٹھے، سوچنا شروع کیا. فَدَلَّهُمَا بِغَرُورٍ، دونوں کو اپنے ڈھپ پر لایا. تو دونوں نے کیا کیا؟ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ، دونوں نے پھل چکھ لیا. اب دنیا کی ہر قوم نے اس بارے میں عورت کو الزام دیا ہے، اس کو گنہگار ٹھہرایا ہے، اس لیے پوری قدر و منزلت عورت کی قدموں تلے رون دی ہے. اس کے برخلاف اسلام نے عورت کو صحیح مقام دیا، اصل مقام دیا، اور بتایا کہ یہ غلطی عورت سے نہیں ہوئی، تنہا دونوں سے ہوئی. جیسے ہی دونوں نے پھل چکھا
فوری دونوں کے اللہ کی رحمت نے جو ڈھانک رکھا تھا دونوں کو، تو دونوں کے سطر آپ ایک دوسرے سے چھپے ہوئے تھے، جسم نظر نہیں آ رہے تھے، لیکن پھل چکنے سے فبدت لہما سواتہما وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، جیسے ہی پھل چکا اللہ کی رحمت ہٹ گئی، اب دونوں کے جسم ایک دوسرے کو نظر آنے لگے بغیر لباس کے۔ میں یہاں پہ ایک سوال کرتا ہوں، کون ہے جنت میں؟ کسی تیسرے انسان کا تو ابھی وجود ہی نہیں آیا، مخلوقات میں دوسرے ہیں، سب اللہ کے فرما بردار متی، ادھر تو کوئی نظر اٹھا کے دیکھ رہا نہیں، فرشتے ایسی جگہ پہ جاتے نہیں جہاں پر انسان برا نہ ہو، تب جنت میں ہے کون؟ دونوں ہیں، اور دونوں کون ہیں؟ میاں بیوی ہیں۔ اللہ خود فرمانا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنہ، میاں بیوی ہیں، تو شرمانے کی کیا بات ہے؟ انسان کے مزاج میں اللہ تعالیٰ نے شرم رکھی ہے، اور شیطان انسان کو شرم سے ہٹا کر بے حیائی کے کاموں میں لے جاتا ہے۔ اسی لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، شرم و حیا ایمان کا حصہ ہے، جس میں حیا نہیں وہ اسلام کے ہمارے کسی کام کا نہیں۔ اب بتائیے، اس لیے مزاجن جو شرم و حیا انسان کے اندر داخل ہے، فطرت میں ہے، حضرت آدم اور حضرت حوا نے جنت کے پتوں کو لے کر وَطَفِقَ يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، جنت کے پتوں کو لے کر اپنے آپ کو ڈھانکنا شروع کر دیا۔ اب ادھر سے اوپر سے آواز ہے وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا، یہ ڈبل کا صیغہ ہے، اللہ دونوں سے خطاب کر رہا ہے اور فرما رہا ہے الم انہاکما ان تلکما الشجرہ، تم دونوں کو میں نے منع کیا تھا اس درخت کے قریب جانے سے، ولم اقل لکما ان الشیطان لکما عدو مبین، اور تم دونوں کو میں نے ایڈوانس سے بتا نہیں دیا تھا یہ شیطان تمہارا بدترین دشمن ہے۔ اب بتائیے کیا جواب ہے اس کا؟ دونوں سے غلطی ہوئی ہے۔ اب آسمانوں ہی پر حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ کے کلمات اللہ سے سیکھے، یہ سورہ بقرہ میں آیا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ کلمات، آدم نے اللہ سے توبہ کے کلمات سیکھے۔ کلمات کیا تھے؟ سورہ اعراف میں ہے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اے اللہ ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اگر تو ہم سے درگزر نہ فرمایا اور ہمیں معاف نہ کیا تو ہم تباہ ہو جائیں، ہم پر رحم نہیں کیا تو ہم تباہ ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا اللہ نے معاف کیا، فتاب علیہ، اللہ نے معاف فرمایا۔ سورہ طٰہٰ میں بھی یہی باتیں آیت نمبر 118 کے اندر بیان کی گئی۔ توبہ قبول کرنے کے بعد اللہ اب حکم دے رہا ہے قُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اتر جاؤ، تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو، ایک خاص مدت تک زمین میں رہنا ہے اور تمام سامان زندگی وہاں پر ملے گا۔ اب بتائیے، اب یہ جتنے سارے قصے ہیں، کہانیاں ہیں، آدم علیہ السلام زمین پہ آ گئے تو حضرت حوا کو ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، اللہ سے توبہ کریں، 300 سال بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر توبہ کی، وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے۔ اب قرآن کے اس اسٹیٹمنٹ کے بعد میں اب کیا ان روایات کی حیثیت رہ جاتی ہے، اس پہ آپ غور کیجئے۔ پھر اللہ نے ہمیں سکھایا، بتایا رہنا تمہیں یہی ہے، فیہا تحیون و فیہا تموتون، یہی جینا ہے تمہیں، مرنا بھی یہی ہے، ومنہا تخرجون، یہ جو کھا پی کے ہم بیکار بیجوں کو پھینک دیتے ہیں نا، دوبارہ انہی سے زمین میں فصلیں ہوتی ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے یہیں رہو گے تم زمین میں، یہیں تمہاری موت ہوگی، اور زمین ہی میں گاڑو گے یا جلا دیو جا کے، جو بھی جو قوم اپنا کام کرتی ہے، لیکن اسی زمین سے میں تمہیں اٹھاؤں۔ اب یہاں پر ایک خصوصی علم دے رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ شیطان نے اپنا پہلا حملہ کر کے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کی جن سے زندگی پر حملہ کیا اور انہیں جنت میں ننگا کر دیا، برہنہ کر دیا۔ اللہ نے اس کے لیے آدم علیہ السلام کو حکم دیا ہے یا بنی آدم، ہمیں حکم دیا اے آدم کی اولاد، قد انزلنا علیکم لباس یواری سواتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر۔ اب بولیے، ہم نے لباس نازل کیا ہے تم، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے پہلا لباس نازل کیا تا وقت کہ آدم علیہ السلام کھیتی باڑی کرے، کپاس ہو، دھاگا بنے، کپڑا بنایا جائے، پھر اسے کاٹا جائے، سیا جائے، جو بھی طریقہ کار ہو۔ اس لیے کہ آدم علیہ السلام یاد رکھیے پورے علم کی روشنی میں آئے ہیں۔ یہ جو یورپ ہم کو تعلیم دیتا ہے کہ بھئی پری ہسٹورک ایج اور اسٹون ایج، یہ سب لغو باتیں ہیں۔
اگر یہ ہے بھی تو ایک دور ہے، ظاہر ہے آتے کے ساتھ یہ آدم علیہ السلام بلڈنگ بنانے کھڑے نہیں رہ گئے، لیکن پہلا کام جو کیا ہوگا اپنے لیے رزق کا بندوبست، وہ تو اس وقت فراوانی کے ساتھ درختوں پر میووں کی شکل میں لگا ہوا تھا. پھر اس کے بعد میں انہوں نے اپنا لباس تیار کیا ہوگا، یا پہلا لباس جو اللہ نے بھیجا تھا وہ پہن کر لباس تیار کیا، پھر کھیتی باڑی کی، اور پہلا جو کام کیا اللہ کا گھر تعمیر کیا، کعبۃ اللہ. یہ سوچنے کے لیے آپ کے. تو اللہ یہاں فرما رہا ہے یہ لباس تقوی کا جو ہے، یہ لباس ایسا نہیں کہ مالدار ہیں تو ہر قسم کے تڑک بھڑک کے لباس پہنے. لباس میں احتیاط ہونی چاہیے. لباس پہن کر آدمی باوقار نظر آئے، لچر چھچورا بےہودہ نظر نہیں آئے. آج کل کے بڑے بڑے عمر رسیدہ بڑی بڑی داڑھی والوں کو دیکھا ہے ٹائٹ جینس پہنے ہوئے باہر گھومتے رہتے ہیں. اور بھائی اکیلے تنہائی میں جو آگیں کریں سمجھ میں آتا ہے، بھرے پورے مقامات کے اوپر کس طریقے سے، جہاں پہ تمہارے عورتیں گھر کے اندر رہتی ہیں، ان ٹائٹ لباسوں میں تمہاری پورے جسم کی حیت نظر آ رہی ہے. ان تمام چیزوں کو خود بھی پہنتے ہیں، اپنی خواتین جوان بیٹیوں کو بھی پہناتے ہیں. پھر اللہ حکم دے رہا ہے آدم کی اولاد، شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈالے، اور ایسا تمہارے ساتھ معاملہ نہیں کرے جیسا تمہارے ماں باپ کے ساتھ معاملہ کیا تھا. ان کے لباس اتروا دیے اور انہیں جنت سے نکلوا دیا. شیاطین اور اس کی ذریت تمہیں، انہو یراکم ہوا قبیلہ من حیث لا ترونہم، شیاطین کو سوائے نبیوں کے کوئی نہیں دیکھ سکتا. شیاطین یا جن جو اصل مخلوق ہے، اور فرشتوں کو سوائے نبیوں کے کوئی عام انسان، چاہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجے کا کیوں، کوئی دیکھ نہیں سکتا. اور یہ شیاطین فحش کے بارے میں لوگوں کو سکھاتے ہیں، اور جب لوگ فحش کرتے ہیں تو کہتے ہیں وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا، ہمارے باپ دادا بھی کرتے تھے اور اللہ نے حکم دیا ہے. قُلْ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ان اللہ لا یامر بالفحشاء، بس اللہ تعالیٰ فحش چیزوں کا حکم نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ تو نیکی کی بات بتاتا ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ ایک اور حکم دے رہا ہے، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا. عبادت کے موقع پر نماز کے لیے لباس اچھا پہن کر جاؤ، مساجد کو جب جاؤ تو عند کل مسجد آراستہ پیراستہ ہو کر جائیے، خوشبو لگا کر جائیے. جیسا اپنے دفتروں کو کام کی جگہ پہ جاتے ہیں تو نہا دھو کر صاف ستھرا اس طریقے کے کپڑے پہنتے، ویسا عبادت کے لیے بھی. اور اللہ نے ہر پاک چیز امت اسلام کے لیے حلال کی ہے. قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ، جتنی پاک چیزیں اللہ نے اپنے بندوں کے لیے اتاری ہیں، دنیا میں بھی وہ استعمال کرتے ہیں خالصتاً یوم القیامہ، قیامت کے دن تو یہ تمام پاک چیزیں ایمان والوں کے لیے ہوں گی. اللہ نے جو چیز حرام کی ہے وہ فحش ہے، چاہے وہ چھپا ہوا ہو یا کھلا ہوا. ہر امت کی، ہر قوم کی ایک مہلت لکھی ہوئی ہے، اور جب مہلت آتی ہے تو پھر انہیں وقت نہیں دیا جاتا، فرصت نہیں دی جاتی. جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، مقابلے میں سرکشی کی، ان کے دروازے کھولے نہ جائیں گے، نہ انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا. اور ان کا جنت میں داخل ہونا اتنا ہی مشکل ہے جتنا ایک سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزرنا. سوئی کے ناکے میں سے اونٹ کیسے گزرے گا؟ یعنی یہ جتنا مشکل کام ہے، اللہ فرما رہا ہے ایسوں کا بھی داخلہ مشکل ہے. پھر اللہ وہ مقام فرما رہا ہے جنت اور دوزخ کے بیچ میں، وَبَيْنَهُمَا حجاب، جنتیوں دوزخوں کے بیچ میں ایک آڑ ہوگی. وَعَلَى الْأَعْرَافِ، ایک دیوار ہوگی. رِجَالٍ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ، کچھ لوگ ہوں گے جو ایک دوسرے کو چہروں کو دیکھ کر پہچانیں گے. اب یہ بیچ میں دیوار میں کھڑے رہیں گے، بڑی طویل دیوار ہوگی، بڑی کشادہ ہوگی. ایک جانب جنت ہوگی، ایک جانب دوزخ. یہ لوگ جو دنیا میں نیک لوگوں کو معمولی بیکار ایسی قسم کا ایسا آدمی جس کے ذمہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے یہ سمجھتے تھے، ان ایسے لوگوں کو جنت میں دیکھ کر آپ بھی جنت میں گئے. اور جن کو یہ اپنا بڑا سمجھ کر، دینی دنیاوی رہنما سمجھ کر بڑے عقیدت سے پیش آتے تھے، ان کو جب پلٹ کر دیکھیں گے تو وہ دوزخ میں نظر آئیں گے تو انہیں حیرانی ہوگی. اور کسی بھی جگہ انسان کو کھڑا کر کے رکھیے، وہ ایک جگہ نہیں دیکھے گا، وہ نظر ادھر گھماتا رہے گا. تو یہ دیوار پر کھڑے رہنے والے جب جنت میں دیکھیں گے تو تمنا کریں گے اللہ ہم کو ایسوں میں داخل کر، ایسی جگہ بھیج. دوزخیوں کو دیکھیں گے، دوزخ کو دیکھیں گے تو اللہ سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگیں گے اللہ ہم کو اس سے بچا لے.
پھر یہ دوزخی جنتیوں سے کہیں گے کہ اللہ نے جو تمہیں پانی اور کھانے پینے کا سامان دیا اس میں سے کچھ ہمیں دو، تو جنتی کہیں گے ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اللہ نے انہیں حرام کیا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لقد جئناہم بکتاب فصلناہ علی علم، ہم نے لوگوں کے پاس ایسی کتاب لائے ہیں جس کو ہم نے علم کی بنیاد پر بڑا تفصیلی بنایا، مفصل، اور ایمان لانے والوں کے لیے اس میں ہدایت اور رہنمائی ہے۔ اللہ کا حکم ہے ادعوا ربہم تضرعا وخفیا، اللہ کا حکم ہے کہ اپنے رب کو پکارو چپ کے گڑ گڑاتے ہوئے یا آواز کے ساتھ، لیکن وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسن، اللہ کی رحمت نیک لوگوں کے، احسان کرنے والوں کے بڑی قریب ہے۔ انسانوں کے دوبارہ زندہ کرنے کی مثال اللہ بار بار قرآن مجید میں زمین سے زمین کا ایک حصہ بنجر، خاص طور پہ یہ صحرا والے دیکھتے ہیں کئی سال بعد علاقوں میں بارش نہیں ہوتی، لیکن جب ہو جاتی ہے تو وہاں سے بھی اس ریتیلے حصے میں سے بھی کچھ جھاڑ جھنکر اور کچھ حشرات الارض نکل کے آتے ہیں۔ آیت نمبر 59 سے اللہ تعالیٰ پیغمبروں کا ذکر شروع کر رہا ہے۔ 59 سے لے کر 64 تک اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کا ذکر کیا۔ لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، یہ ہے نشانیاں فرق کی تمام نبیوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا الی قومہ، قوم نہیں مانی، انہوں نے تبلیغ کی۔ آخر میں دیکھیے 5-6 آیتوں کے بعد اللہ فرما رہا فکذبوا، ہمارے نبی کو جھٹلا دیا گیا۔ ہم نے کیا کیا؟ فانجیناہ والذین معہ، ایمان والوں کو، نبی کو ہم نے بچا لیا فی الفلک، کشتی کے اندر، واغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا، ہماری آیات کو جھٹلانے والوں کو ہم نے ڈبا دیا۔ 5-6 آیتوں میں اللہ نے فیصلہ کر دیا۔ اس کے دوسری قوم وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودٍ، ہم نے قوم عاد میں اپنے پیغمبر ہود کو بھیجا، انہوں نے اپنی کس سے کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر، وہ بھی اپنے قوم سے مخاطب ہے کہ صرف ایک اللہ کی بندگی کرو۔ کبھی کبھار آپ بھی قرآن پڑھ کر ان آیتوں پر توجہ مارک کیجئے، پہلے مارک کر لیجئے ایک ہائی لائٹر سے، کتنے جگہ پر اللہ فرما رہا ہے میری بندگی کرو من الہ غیر، دوسروں کی بندگی مت کرو۔ ہم کون سی بندگی کر رہے ہیں؟ کیا کیا ہمارے کام اللہ بندگی کہہ رہا ہے؟ پکارنا بندگی ہے، اپنے خوشی کے لمحات میں، اپنے غم کے لمحات میں، اپنے مصیبتوں میں، تکلیفوں میں، راحت میں، ہر لمحے اللہ کو یاد کرو۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اب اس کی جگہ بازو کے پیج پر لکھیے ہم کس کس کو اللہ کی جگہ پر پکار رہے، تو خود ہی معلوم ہوگا کہ اللہ نے اتنے مقامات پر صرف مجھے پکارو، مجھ سے مانگو، مجھ سے اپنی حاجتیں بیان کرو کیوں بیان فرمایا ہے؟ انہوں نے پوری قوم کو تبلیغ سے کام لیا، لیکن قوم نے اپنے بتوں کو ماننا چھوڑا نہیں، تو اللہ آخر میں فرما رہا ہے آیت نمبر 72 میں فَانْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ، ان کے ساتھ ہود علیہ السلام کے ساتھ ایمان والوں کو ہم نے بچا لیا، اور پھر وَخَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور پھر ان کی جڑ کاٹ دی ہم نے۔ آیت نمبر 73 میں وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، ہم نے قوم سمود میں ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا، ان کی دعوت کیا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر، یعنی ہر قوم کہیں نہ کہیں کوئی اللہ کی ذات میں، کوئی اللہ کی صفات میں، کوئی اللہ کے اختیارات میں، اور کوئی اللہ کے حقوق میں۔ ایک بات تو میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ امت مسلمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں میں کوئی اللہ کی ذات میں شرک نہیں کرتا۔ کسی نے آج تک یہ نہیں کہا اللہ کا باپ ہے، بیٹا ہے، بیوی ہے، اولاد ہے، کسی نے کچھ نہیں کہا، لیکن اللہ کے اختیارات میں، حقوق میں اور اللہ کی صفات میں بے شمار مقامات پر شرک ہو رہا ہے۔